کیلنڈر کو، اسلامی تاریخ کو واقع ہجرت ہی سے کیوں آغاز کیا گیا؟ واقع ہجرت میں کتنے صحابہ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ تاکہ اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں۔ قوم کا لیڈر ہے تو اسے فکر ہونی چاہیے کہ مسلمان کہیں پر ستائے جا رہے ہیں تو انہیں کوئی ایسی جگہ دی جائے جہاں پر وہ سکون کے ساتھ عبادت کر سکے۔ حاضرین جمعہ، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی سال کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے اور کون سے مہینے کتنے فضیلت والے ہیں، کتنے مقام والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان ساری باتوں کی وضاحت خود فرما دی ہے۔ چونکہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز واقع ہجرت سے کیا گیا ہے، اس کی تاریخ کی جو ابتدا کی گئی ہے وہ واقع ہجرت سے کی گئی ہے، اسی لیے اسلامی کیلنڈر کو، اسلامی تاریخ کو ہجری سن کہا جاتا ہے۔ واقع ہجرت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا، اس لیے اسلامی کیلنڈر کو، اسلامی تاریخ کو ہجری سن کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کو، اسلامی تاریخ کو واقع ہجرت ہی سے کیوں آغاز کیا گیا؟ ارے بھائی، واقع ہجرت سے بھی اہم واقعات اسلامی تاریخ میں موجود ہیں۔ غزوہ بدر ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، وہ سال بھی ہو سکتا تھا اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے۔ لیکن دیکھیے، جب صحابہ کرام کی میٹنگ ہوتی ہے، جب صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، سمجھ رہے، تو سارے صحابہ کرام کا جو ایک رائے ہوا، انہوں نے جس بات پر اتفاق کیا وہ یہ کہ چلیے اسلامی کیلنڈر کا آغاز، اسلامی تاریخ کا آغاز جو ہے واقع ہجرت سے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ واقع ہجرت بہت ہی اہم ہے۔ واقع ہجرت میں کتنے صحابہ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ تاکہ اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں۔ کتنے صحابہ اور صحابیات نے اپنے بال بچوں کو مکہ کے اندر چھوڑ دیا تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر کے مدینہ کے اندر چلے جائیں۔ کتنے صحابہ اور صحابیات نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا لیں ہجرت کر کر کے۔ کتنے صحابہ نے اپنی جانیں بھی ہجرت کے راستے میں قربان کر دیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنا ایمان اور اپنے دین کو بچا کر کے رکھ لیں۔ تو صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کے پیش نظر انہوں نے جو مشقتیں اور تکالیفیں اٹھائی ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی آبیاری میں، اسلام کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے جو خون اور پسینے ایک کیے ہیں، ان واقعات کو مسلمان ہر سال محرم میں یاد کیا کرے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کا آغاز واقع ہجرت سے کیا ہے۔ سمجھ لیں واقع ہجرت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیوں کیا گیا؟ ان سارے واقعات اور ان کی اہمیت کی وجہ سے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہجرت کیسے کیا گیا؟ کیا یہ طریقہ تھا کہ سارے سامان سمیٹ لیے جائیں، کجاوے کس لیے جائیں اور جہاں چاہے انسان مکہ سے روانہ ہو جائے؟ نہیں، ایسا بھی معاملہ نہیں تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ دو الفاظ میں یہ تھا کہ جو دشمنان اسلام تھے، جو مکہ کے کافر تھے، مکہ کے جو مشرک تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اے مسلمانوں، اے نبی کے ماننے والوں، اے محمد کے تابع داروں، سن لو، ہم تمہیں مکہ سے نکلنے بھی نہیں دیں گے، مکہ میں تمہیں ستائیں گے بھی، اور کسی ایسی جگہ پر جا کر تمہیں خاموشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ عبادت بھی نہیں کرنے دیں گے، اور کہیں تمہیں خاموشی کے ساتھ رہنے بھی نہیں دیں گے۔ یعنی نہ تمہیں مکہ سے نکلنے دیا جائے گا اور نہ ہی تمہیں مکہ سے باہر کہیں رہنے دیا جائے گا، اور نہ ہی مکہ کے اندر سکون سے رہنے دیا جائے گا۔
مطلب ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے، بے موت تمہیں یہیں پر مرنا ہوگا۔ یہ حالات تھے مکہ کے اندر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑی تکالیفیں دی گئیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تاریخ اسلام آپ بارہا پڑھتے ہیں اور علماء کے خطاب میں سنتے بھی ہیں، کچھ صحابی کو تو باقاعدہ گرم ریت پر سلایا گیا، اور کسی کو تو چٹائی میں لپیٹ کر کے منہ اور ناک میں دھونی یعنی دھوئیں دیے گئے، کسی کو جو تپتی ریت میں کھڑا کر دیا گیا، کسی کو ایسا بھی کیا گیا کہ دو گھوڑوں یا اونٹوں کے پیروں میں ان کے دونوں پیروں کو باندھ دیا گیا اور گھوڑے کو دوڑا دیا گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین ایسے صحابیات اور صحابہ کرام پر رحم فرمائے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی لیکن اسلام کا سودا نہیں کیا، تو ان کے قدم مبارک کو دو سواریوں میں بانٹ دیا گیا اور ان کے بدن کے دو حصے ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں، یہ ساری تکالیفیں تھیں۔ صحابہ کرام کو زمین میں گاڑ دیا گیا، گڈھے کھود کر کے گاڑ دیے گئے، آرے ان کے سر پر چلا دیے گئے۔ مسلمانوں، یہ حالات تھے مدینہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم میں، اللہ کے رسول کو بڑی فکر ہو رہی ہے، اے اللہ ہم کس بستی میں چلے جائیں، اے اللہ کون سی جگہ ہم اپنا لے جہاں پر ہم تیری عبادت سکون کے ساتھ کر لے جائیں، اے اللہ کوئی ایسی بستی بتا دے جہاں پر تیرے ماننے والے سکون کے ساتھ تیری بندگی کر سکیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی، بڑی غم تھی اس بات کی کہ میرے صحابہ مکہ کے اندر ستائے جا رہے ہیں، سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ صحابہ آتے تھے باری باری آ کر کے شکایت کرتے تھے، اللہ کے نبی آج میرا گھر جلا دیا گیا، اللہ کے رسول آج مجھے بہت مارا گیا، اللہ کے رسول آج میری بیوی چھین لی گئی، اللہ کے نبی آج میری بیٹی کو میرے سامنے قتل کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کے سامنے مکہ کے اندر صحابہ کرام یہ واقعات آ کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بڑی مشکلیں ہیں، بڑی پریشانیاں اسلام کے راستے میں ہیں، اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ میرے صحابہ کو بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے میرے صحابہ تم ہجرت کر جاؤ، جہاں تمہیں مناسب لگے اس جگہ پر چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، چند صحابہ کرام تھے، 12 مرد اور 4 خواتین، تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات میں 12 صحابہ کرام اور 4 صحابیات کو حبشہ کی جگہ اچھی لگی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول حبشہ میں ہم جائیں گے، حبشہ میں ہم آسانی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہنے لگے جاؤ تم حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ میرے بھائیوں، 12 4 16 صحابہ اور صحابیات کی پہلی تعداد جو تھی ہجرت کرنے والوں کی، ان کی تعداد 16 تھی۔ یہ حبشہ کی جانب چلے جاتے ہیں۔ یہ جب لوگ حبشہ میں چلے جاتے ہیں، انہیں ایک بدبخت شخص نے جا کر خبر دے دیا، اے مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مکہ سے حبشہ کی جانب کتنے لوگ گئے؟ 12 مرد اور 4 خواتین، 16 لوگ حبشہ کی جانب گئے۔ اب جب وہ حبشہ میں پہنچ گئے، سکون کے ساتھ رہنے لگے، تو ایک شیطان نے آ کر کے یہ شور مچا دیا کہ تم لوگ یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ اپنے نبی سے اور اپنے قرب و اقربا اعزا دوست و یار سے جا کر کے مل لو مکہ کے اندر، وہاں تو سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ابو جہل نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، امیہ بن خلف نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ باتیں آ کر کے اس شیطان نے حبشہ کے اندر بیان کیا 16 لوگوں کے سامنے۔ 16 لوگوں نے جب یہ بات سنی،
ان کے دماغ میں یہ بات پہنچ گئی کہ ہم اپنے نبی سے الگ کیوں رہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کی محبت میں کچھ لوگوں کو یقین آ گیا، وہ لوگ مکہ دوبارہ واپس آ گئے۔ جب مکہ واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں یہ مکہ والوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، ابھی اسی طرح سے انہیں ستایا جا رہا ہے، اسی طرح سے انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ بڑے فکر مند ہوئے کہ آخر مجھے کس نے دھوکہ دیا ہے، ہمیں دھوکہ دینے والا کون تھا؟ شیطان۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ دیگر صحابہ کرام سے بھی باتیں کرنے لگے کہ ایسا ہے حبشہ میں ہم سکون کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، اور چلو ہمارے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ جو چند لوگ حبشہ سے مکہ واپس آ گئے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ حبشہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کے ساتھ تقریباً کچھ اور لوگ، ٹوٹل تعداد جو بنی 80 سے زیادہ بنی، 80 سے زیادہ صحابہ اور صحابیات نے حبشہ کی جانب دوسری ہجرت کر لی۔ اب وہاں جا کر کے یہ اللہ کی عبادت سکون کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ کچھ صحابہ کرام نے حبشہ کی جانب ہجرت کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دے دیجئے تاکہ ہم حبشہ چلے جائیں۔ اللہ کے رسول کہنے لگے اے میرے صحابہ جیسا تم مناسب سمجھو۔ میرے بھائیو، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ حبشہ نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے میرے ماننے والو، اے مجھ پر اپنی جان نچھاور کرنے والو، سنو، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں ابھی مکہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور چونکہ یہاں پر میرے پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے میں مکہ چھوڑ کر ابھی نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کو بڑی فکر تھی کہ کوئی جگہ مل جائے، اللہ کے رسول کو اس بات کی بڑی فکر تھی کوئی جگہ مل جائے جہاں ہم اپنے صحابہ کے ساتھ جائیں اور نئی حکومت قائم کر لیں، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے اور سارے لوگ بآسانی دین پر عمل کر سکیں۔ اب غور کریے گا، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ قرب و جوار کے علاقے سے اور یثرب یعنی جسے آپ مدینہ بھی کہتے ہیں، تو جو مدینہ سے لوگ آتے تھے حج کے ایام میں کچھ سامان بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، مطلب موسم حج میں جتنے لوگ مکہ کے اندر آتے تھے اللہ کے نبی انہیں جا کر کے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اسلام پہنچاتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے بھائی تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، ایک اللہ کو کیوں نہیں مانتے، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے، تم ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں نہیں کرتے۔ اسلام کی ساری خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں تمام وفد کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ آخر کار 11 نبوی کے اندر اللہ کے رسول کو جو نبوت ملی ہے 11ویں سال، یعنی نبی بنائے جانے کے 11ویں سال اللہ کے رسول یہی سلسلہ جاری تھا، تو 11ویں سال بھی آپ سمجھا رہے تھے۔ اچانک 6 لوگوں نے، مدینہ کے بہت سارے لوگ آئے تھے تو ان میں 6 لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، غور سے سنیے گا، ان میں 6 لوگوں کی بات بیٹھ گئی۔ سوچئے گا کہ اگر قوم کا لیڈر ہے تو اسے فکر ہونی چاہیے کہ مسلمان کہیں پر ستائے جا رہے ہیں تو انہیں کوئی ایسی جگہ دی جائے جہاں پر وہ سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ہمارے لیے آئیڈیل تھے، رہبر کائنات تھے، مسلمانوں کے غمخوار تھے، مسلمانوں کے جانشین تھے، مسلمانوں کے رہبر تھے، سمجھنے تو آپ کو فکر تھی اس بات کی۔ آپ نے سمجھایا، 6 لوگ جو مدینہ کے تھے 6 لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ ہاں اللہ کے نبی درست بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ کر کے وہیں پر اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ لوگ جب مکہ سے واپس کہاں آتے ہیں؟ اپنے شہر یثرب یعنی مدینہ میں آتے ہیں تو یہ 6 لوگ اور وہاں پر سمجھاتے ہیں، 6 لوگ مدینہ میں آ کر کے وہاں پر سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ سارا دین بیکار ہے، صحیح دین تو یہ اسلام ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اسی دین کو اختیار کر لو، یہی دین قبول کر لو۔ ان 6 لوگوں کے سمجھانے پر مدینہ کے اندر 6 لوگ اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔
کتنے لوگ؟ 6 لوگ اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی تعداد مدینہ کے اندر کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئی۔ 6 پہلے تھے، پھر ان 6 نے سمجھایا تو مسلمانوں کی تعداد مدینہ میں 6 اور 6 12 ہو گئی۔ اب یہ لوگ 12ویں نبوت کے سال، یعنی نبی بنائے جانے کا جو 12واں سال ہے، موسم حج میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور چھپ چھپا کر کے رات کی تنہائی میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ ہمارے ساتھ کسی عالم دین کو بھیج دیجئے تاکہ وہ مدینہ میں آئے ہمارے ساتھ اور یہاں پر لوگوں کو سمجھائیں کہ دین کیا ہے۔ لوگ ہماری بات نہیں مانتے اتنا، لیکن جب آپ کسی کو قاصد اور اپنا وارث بنا کر کے مدینہ میں بھیجیں گے تو امید ہے انشاءاللہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مصعب ادھر آؤ۔ مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول نے بلایا اور کہا ہے مصعب، یہ جو 12 لوگ مدینہ کے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تم مدینہ جاؤ۔ اے اللہ کے نبی میں مدینہ جا کر کیا کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے مصعب، یہ دین جا کر کے تم مدینہ والوں کو سکھاؤ، وہاں کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، وہ 12 لوگ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم جب مدینہ پہنچتے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسلمان جن کا نام اسعد بن زرارہ تھا، ان کے گھر پر جا کر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، ان کے گھر پر قیام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، ایک ایک گھر لے کر کے مجھے چلو، میں لوگوں کو جا کر اسلام کی تبلیغ کروں گا، اسلام انہیں سمجھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل جاتے ہیں، دونوں مل کر کے گھر گھر جا کر کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ دونوں راستے میں چل رہے ہوتے ہیں، کوئی غیر مسلم ملتا انہیں بھی بلا کر سمجھانے لگتے ہیں، بھائی تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ شخص بھی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ دونوں مدینہ کے مارکیٹ اور بازار میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے، وہاں پر لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، لوگ وہاں بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم خاتون ملتی ہے، اسے بھی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، میری بہن تم اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ میرے بھائیوں، یہ مسلسل دونوں صحابہ کرام مدینہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ مدینہ کا کوئی گھر باقی نہیں بچا تھا کہ جس کے اندر کوئی اسلام قبول کرنے والا نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا کہ جس میں کوئی مسلمان موجود نہ ہو۔ ابھی موسم حج نہیں آیا تھا، 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس آتے ہیں، موسم حج سے پہلے مدینہ سے واپس آ جاتے ہیں مکہ کی جانب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں مدینہ سے خبر لایا ہوں۔ اللہ کے نبی کہنے لگے بتاؤ کون سی خبر ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول خبر یہ ہے کہ مدینہ میں آپ کی محنت نے رنگ لائی ہے، آپ کے کاوشوں نے رنگ لائی ہے، اور میں نے جب آپ کی بات مانا مدینہ کے اندر میں نے جب تبلیغ کرنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول کوئی خاندان ایسا نہیں بچا جس میں کوئی مسلمان موجود نہ ہو، اللہ کے نبی کوئی ایسا گھرانہ موجود نہیں جس میں کوئی مسلمان موجود نہ ہو۔ اللہ کے رسول جتنے گھر مدینہ کے اندر موجود ہیں سارے کے سارے گھروں میں مسلمان موجود ہیں، یعنی ہر گھر کا کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر چکا ہے۔
یہ بات سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور ہنسنے لگے، کہنے لگے ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین تمہاری ساری نیکیاں قبول فرمائے، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء مصعب بن عمیر، تم نے بڑی محنت کی ہے، آپ نے میری بات مانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کو واجب کر دے۔ ساری دعائیں دی اللہ کے نبی نے۔ کچھ دنوں کے بعد نبوت کا 13واں سال ہوتا ہے۔ اب مدینہ سے بہت سارے لوگ آئے حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے 70 سے زیادہ لوگ مدینہ سے آئے۔ تیسرے سال یعنی 13ویں نبوت کا جو سال تھا اس سال آئے۔ تو یہ لوگ راستے میں مشورہ کر رہے تھے، کیا معلوم ہے کہ یار ہمارے رہبر کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے مکہ کے اندر، ہم کیوں نہ اپنے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے کر آ جائیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہاں یہ آپ نے صحیح کہا، اور انہی کو صرف نہیں، آپ کے جو ماننے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ہم مدینہ لے آتے ہیں، اور اس بار چلیے مکہ کے اندر ہم آپ سے خفیہ ملاقات کے ذریعے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دے دیتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ جب مکہ میں آتے ہیں راتوں رات خفیہ ملاقات ہوتی ہے، اور جب یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راحت کی تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں تو غور کریے گا، بہت بڑی پوائنٹ والی بات آ رہی ہے۔ اللہ کا رسول اپنے ساتھ کس کو لیتے معلوم ہے؟ ایک غیر مسلم چچا عباس، اللہ کے رسول کا سگا چچا۔ تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو عباس کو یہ اپنے ساتھ لے کر کے پہاڑ کی گھاٹی میں جاتے ہیں، تنہائی کے عالم میں، رات کی تاریکی میں، اور مدینہ سے آئے ہوئے تمام لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ آپ سے ملاقات کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمارے شہر کیوں نہیں چلتے، آپ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے لیں اور ہمارے ساتھ مدینہ چلیں، ہم آپ کو اچھے انداز میں رکھیں گے، آپ کا مکمل خیال رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عباس معلوم ہے جو بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کیا کہنے لگے؟ مدینہ والوں سے خطاب کرنے لگے کہ اے مدینہ والوں سنو، اللہ کے نبی کو یعنی میرے بھتیجے کو بعد میں لے جانا، پہلے میری بات سن لو۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا آپ کے چچا نے، عباس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دیکھیے ہمدردی کتنی ہے۔ اور آج کے جو چچا ہوں اگر بیٹا حافظ قرآن بن جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے بھتیجے کو جو ہے مصیبت کے پہاڑ میں ڈھکیل دے گا اور آگ کے انگارے میں جلا کر راکھ کر دے گا۔ تو چچاؤں کو چاہیے کہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بہرحال عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ اے مدینہ والوں سنو، محمد کا جو مقام ہم میں ہے وہ تمہیں معلوم ہے، اور ہم نے ان کی کس طرح سے حفاظت کی ہے یہ بھی تم جانتے ہو۔ یہ ہمارے قوم کے اندر اور مکہ کے اندر بہت ہی باعزت ہے، انہیں اگر اپنے شہر میں لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن انہیں ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اے مکہ مدینہ والوں سنو، اگر محمد کو ذرہ برابر تمہارے شہر میں تکلیف پہنچ گئی تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہم، محمد کو ذرہ برابر تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ یہ خطاب کس نے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس بن عبد المطلب نے۔ اس کے بعد مدینہ والوں کی جانب سے ایک صحابی بڑھتے ہیں، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم نے تو آپ کے چچا کی بات سننی ہے، اب آپ جیسا مناسب سمجھے، یعنی ہم مکمل طور سے آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن آپ پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کو باعزت رکھیں گے، اپنے علاقے میں اپنے شہر کے اندر آپ کو بڑا احترام کے ساتھ رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری گفتگو ہو گئی اور طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے آپ کے علاقے میں آئیں گے، لیکن ابھی نہیں، کچھ دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دے دے گا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے
اے مدینہ کے مسلمانوں سنو، تم لوگ مجھ سے ہجرت کر لو، یہ عہد نامہ کر لو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم کس بات پر عہد کر لیں، کس بات پر بیعت کر لیں؟ اللہ کے رسول کہنے لگے تم اس بات پر بیعت کرو گے، تم اس بات پر مجھ سے بیعت کرو کہ چستی اور سستی دونوں حالتوں میں میری بات مانو گے اور میری اطاعت کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، خوشحالی اور تنگ دستی میں، امیری اور فقیری دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ اے مدینہ والو تم اس بات پر بیعت کرو کہ تم لوگ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے لوگوں کو روکو گے۔ اے مدینہ والو تم اس بات پر بیعت کر لو کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ہمیشہ تیار رہو گے، اپنے دین اور ایمان پر حرف نہیں آنے دو گے۔ اے مدینہ والو تم اس بات پر بیعت کرو، اس بات کی مجھے ضمانت دو کہ میرے اوپر تم آنچ نہیں آنے دو گے، ایمان کا سودا نہیں کرو گے۔ اے مدینہ والے تم اس بات پر عہد کرو کہ جب میں تمہارے شہر میں آؤں گا تو تم میری حفاظت اپنے بال بچوں کی طرح کرو گے، جس طرح سے تم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہو اسی طرح سے میری بھی دیکھ بھال کرو گے، میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آؤ گے، میری حفاظت اپنے بچوں کی طرح کرو گے۔ میرے بھائیوں یہ سارے کے سارے لوگوں نے باری باری اللہ کے رسول سے بیعت کر لی اور دعوت دے دی اللہ کے رسول ہم نے یہ اس بات پر عہد کر لیا ہے، ان ساری باتوں کی ہم نے ضمانت لے لی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے علاقے میں جلد تشریف لائیے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا اور یہ لوگ مدینہ واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، واپس آ گئے۔ اب بات آتی ہے ہجرت کیسے کیا جائے۔ مکہ والوں نے ٹھان لیا تھا کہ ہم کسی بھی صحابی، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی صحابی کو مکہ سے نکلنے نہیں دیں گے۔ ادھر اللہ کے رسول نے وعدہ کر لیا ہے کہ نہیں ہم مدینہ میں ہجرت کر کے ضرور آئیں گے، اپنے صحابہ کو یہاں پر بے دردی کے ساتھ قتل نہیں ہونے دیں گے، اپنے صحابہ کے اوپر ظلم ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا۔ اے مدینہ والو ہم تمہارے شہر میں ضرور آئیں گے۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول آتے ہیں، صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، اے میرے صحابہ مدینہ کا راستہ کھل گیا ہے، مدینہ والوں نے وعدہ کر لیا ہے وہ تمہاری حفاظت کریں گے، وہ ہماری بھی حفاظت کریں گے، وہ ہمیں باعزت اپنے گھروں پر رکھیں گے، ہمارا احترام کریں گے۔ اے میرے ماننے والو، اے مجھ پر جانثار کرنے والے میرے دوستو سنو، اب آپ لوگ مدینہ کی جانب ہجرت کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام نے جب یہ اعلان سنا باری باری دو کر کے چار کر کے صحابہ کرام مدینہ کی جانب ہجرت کرنے لگے۔ 2 مہینے چند دنوں کے اندر پورا مکہ خالی ہو گیا، باقی بچے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی بچے، حضرت علی باقی بچے، حضرت ابو بکر باقی بچے، اور جو مظلوم صحابہ کرام جنہیں مشرکین نے قید کر لیا تھا، جیل خانے میں ڈال رکھا تھا، اتنے مسلمان باقی بچے۔ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول میں بھی ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول کہنے لگے ابو بکر ذرا میری بات مان لو، رک جاؤ، میرا انتظار کر لو، شاید کہ اللہ مجھے بھی اجازت دے دے، شاید کہ آپ کا دوست آپ کے ساتھ بھی ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا حکم سراکوں پر، آپ کا اشارہ سراکوں پر، ابو بکر آپ کے بنا ہجرت کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنی محترمہ سے کہتے ہیں بیوی صاحبہ اللہ کے رسول نے مجھے ہجرت کرنے سے روک لیا ہے، میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے، ابو بکر ادھر تشریف فرمائے، اور جو مظلوم مسلمان ہیں وہ قید خانے میں موجود ہیں۔ ایک ابلیس آتا ہے، ایک شیطان آتا ہے قریش مکہ کے پاس،
ابو جہل کے پاس، ابو البختری کے پاس، امیہ بن خلف کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے قریش مکہ کے بڑے بڑے لیڈروں، سرداروں، سنو، جتنے مسلمان مکہ کے اندر تھے وہ سارے کے سارے مسلمان مدینہ ہجرت کر چکے ہیں، صرف محمد بچا ہے، ابو بکر بچا، علی بچا، مظلوم صحابہ کرام بچے۔ یہ ابلیس آ کر کے قریش مکہ کو ورغلا رہا، اور اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا قریش مکہ تمہیں فکر بھی ہے وہ کہاں پر گئے؟ مدینہ کے اندر، مدینہ کے اندر گئے۔ کیوں فکر ہوئی معلوم ہے؟ جو مدینہ تھا، مدینہ کا جو راستہ تھا وہاں سے مکہ والوں کا تجارت گزرتا تھا، تجارت کا سامان وہیں سے گزرتا تھا، تو مکہ والوں کو فکر ہوئی کہ اگر مسلمان مدینہ کے اندر بس گئے، وہاں پر آباد ہو گئے، تو ہم اپنی تجارت کا سامان وہاں سے لے کر نہیں گزر پائیں گے، اور یہ ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیں گے۔ ہم نے جو ظلم کیا ہے، ایک ایک ظلم کا حساب یہ مسلمان ہم سے وہاں پر لیں گے۔ قریش مکہ کو بڑی فکر ہوئی، لہٰذا انہوں نے پلان بنایا کہ کیوں نہ ہنگامی میٹنگ کی جائے اور مسلمانوں کو مدینہ سے بھی نکالا جائے، اور جو مسلمان ابھی راستے میں ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں مدینہ میں آباد نہ ہونے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ قریش مکہ کے سرداروں نے میٹنگ کی تو دو چار سرداروں نے کہا بھائی ایسا ہے، ہمارے اور آپ کے مشورہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو مکہ کے اور قریش کے بڑے بڑے لیڈران ہیں، جو سردار ہیں، ان کو بھی بلایا جائے اور پارلیمنٹ میں اکٹھا کیا جائے۔ اب سنیے گا، قریش مکہ جمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر جمع ہوتے ہیں، دار الندوہ یعنی قریش کا جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں میٹنگ کرنے کے لیے کہ محمد کے ساتھیوں کو ہجرت کرنے سے کیسے روکا جائے، محمد کے ساتھیوں کو مدینہ میں آباد نہ ہوا دیا جائے۔ اس بات پر مشورہ کرنے کے لیے لوگ دار الندوہ میں، پارلیمنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، آپ کو پھانسی کے پندے پر چڑھا دیا جائے، آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ ان ساری باتوں پر مشورہ کرنے کے لیے قریش کے سرداران دار الندوہ میں جمع ہوتے ہیں، قریش کے پارلیمنٹ میں جمع ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب بڑے بڑے لیڈران دار الندوہ میں جمع ہو جاتے ہیں، پارلیمنٹ کا جو مین گیٹ ہوتا ہے، جو مین دروازہ ہوتا ہے، وہاں پر ایک بوڑھا شخص آ جاتا ہے، لمبی لمبی داڑھی ہوتی ہے، سفید پوشاک میں ملبوس ہوتا ہے، کرتا سفید پہنا ہوا ہوتا ہے، جبہ پہنا ہوا ہوتا ہے، پگڑی باندھ کر کے رکھا ہوتا ہے۔ جب اسے گیٹ پر دیکھا گیا، قریش مکہ کے سرداروں نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تمہیں تو دعوت نہیں دی گئی، تمہیں تو اس میٹنگ میں نہیں بلایا گیا، ہم نے تمہیں پہلی بار دیکھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بزرگ کہنے لگا میں نجد کا بہت بڑا بزرگ شخص ہوں، نجد کا شیخ ہوں، اور مجھے یہ خبر ملی ہے آپ لوگ بہت اہم میٹنگ کرنے والے ہو، اس لیے میں بھی آ گیا، شاید کہ میں تمہیں کوئی اہم مشورہ دے سکوں۔ ابو جہل کہنے لگا آ جائیے، خوش آمدید، موسٹ ویلکم، آ جائیے۔ میرے بھائیو، اس ابلیس کو جو نجدی بزرگ کی شکل میں تھا وہ دار الندوہ کی بھی میٹنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب میٹنگ کا آغاز ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز کیا ہوتا ہے؟ یہ مشورہ دیا جائے محمد کو کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کون سا سلوک کیا جائے۔ تو لوگوں نے مختلف انداز میں مشورہ دیا۔ کسی نے کہا ایسا ہے جیل خانے میں ڈال دو اور اسی میں رہنے دو، نہ کھانا دو نہ پانی دو، اسی میں مر جائے گا وہ۔ ابلیس نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کون سی بات کہہ رہے ہو؟ اگر انہیں جیل خانے میں ڈال دو گے تو ان کے ساتھی شانتی سے تھوڑی بیٹھیں گے، حساب برابر کر دیں گے۔ ایسا یہ مشورہ صحیح نہیں ہے۔ اور مشورے ہوئے، بہت سارے مشورے ہوئے۔ دوسرا مشورہ ہوا کہ ایسا ہے
انہیں مکہ سے نکال دو، کہیں اور بھیج دو، جلا وطن کر دو، انہیں بھگا دو یہاں سے، چلے جائیں کسی بھی کونے میں جائیں، ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں ہے۔ ابلیس دیکھیں جانی دشمن کہتا ہے جلا وطن، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اگر تم انہیں جلا وطن کر دو گے تو وہاں پر یہ دعوت کا کام دیں گے، ان کی تعداد بڑھے گی، اور جب ان کی تعداد بڑھے گی تو یہ مکہ پر چڑھائی کر دیں گے اور ہماری حکومت مٹ جائے گی، پھر مکہ پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ مشورہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مشورے ہوتے رہے، اتنے میں آپ کا سگا چچا ابو جہل کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میری ایک رائے ہے، میرے ذہن میں ایک مشورہ آیا ہے۔ مکہ کے سرداروں نے کہا بتائیے، اے ابو الحکم، اے عقل مند ابو جہل، بتاؤ کون سا مشورہ ہے؟ ابو جہل کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے، مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کے مضبوط اور طاقتور بیٹوں کو لے لیا جائے، ہر سردار کا ایک بیٹا لے لیا جائے اور ہر بیٹے کے ہاتھ میں تیز دھار تلوار دے دی جائے، اور پھر جب محمد رات کو اپنے کمرے میں سو جائے، اچانک رات میں جا کر کے ہم لوگ اس کے گھر پر حملہ کر دیں اور ایک ساتھ مل کر کے سارے لوگ محمد کا قتل کر دیں۔ جب ہم محمد کا قتل کر دیں گے تو ان کے خاندان والے، ان کے چاہنے والے ہم سے بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ یہ ابو جہل کا مشورہ تھا۔ ابلیس جو نجدی شخص تھا، جو بزرگ کی شکل میں آیا تھا، بہت لمبی لمبی داڑھی تھی، سفید پوشاک میں تھا، وہ کہنے لگا شاباش، یہ مشورہ بہت ہی عمدہ ہے، سارے مکہ کے سرداروں کے مضبوط بیٹے، طاقتور بیٹے اکٹھا ہو جائیں، تلوار لے کر کے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیں اور پھر انہیں قتل کر دیں۔ میرے بھائیوں، یہ بل پاس ہو جاتی ہے، یہ میٹنگ مکمل ہو جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کل نہیں، آج اور ابھی، آج کی رات میں یہ بل پاس ہونی چاہیے، یعنی آج ہی کی رات میں محمد کو قتل کرنا ہے، آج ہی کی رات اس کا کام تمام کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھ لیجئے، شیطان نما لوگوں کی مدد شیطان کیا کرتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد کیا کرتا ہے۔ اس دار الندوہ کے اندر محمد کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، آپ کو جان سے مات دینے کی پلاننگ کر لی گئی ہے، آپ کو آج رات قتل کر دیا جائے گا، یہ بل پاس کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ادھر حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے، اے جبرائیل جاؤ میرے پیارے حبیب سے کہہ دو۔ وہ جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جبرائیل بتائیے کون سا پیغام ہے؟ اللہ کے رسول سے جبرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی، آج دار الندوہ کے اندر آپ کی قتل کی میٹنگ کی گئی ہے، آج رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ کیا آج رات آپ کے قتل کی میٹنگ کی گئی ہے؟ آج رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ میرے بھائیو ٹائم زیادہ ہو گیا، چلیے انشاءاللہ واقعی ہجرت چل رہا ہے، جو بقیہ باتیں ہیں اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کی جائیں گی۔ بس اتنی بات یاد رکھیے گا کہ جبرائیل آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پوری خبر سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب آگے کیا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے ہیں اور ابو بکر کون سا طریقہ اپناتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا راہبر یعنی راستہ بتانے والا کون ہوتا ہے، مسلمان یا غیر مسلم، یہ ساری کی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ، آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، آپ کیسے نکلے، یہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کا پیروکار بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم جئیں تیرے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جئیں، تیرے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جئیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بلکم بالرؤوف الرحیم۔